الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، قربانی کے متعلق 50 مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں۔ قربانی واجب ہے جس طرح عید یا وطر کی نماز امیر، مسلمان، مقیم، بالغ، صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12۔ کوئی پہلے غریب تھا، مال مویشی بکے یا کمیٹی نکل آئی یا وراثت مل گئی یا کسی نے کچھ تحفہ دے دیا، ان 3 دنوں کے اندر وہ امیر ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی بذات خود ہی واجب ہے، اس کے بدلے میں صدقہ و خیرات یا گوشت تقسیم کرنا یا غریبوں کو سودا لے کر دے دینا یہ ناکافی اور ناجائز ہے۔ کسی نے جانور خریدا مگر قربانی نہ کر سکا، ایک جانور صدقہ کرنا واجب ہے یا اس کی قیمت۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی میں 1، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 افراد شیئرنگ اور شرکت کر سکتے ہیں۔ اکیلا یا 2 بندے بھی پوری گائے، بھینس یا اونٹ قربان کر سکتے ہیں۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے قبل ختم ہوتا ہے۔ دن رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مگر رات کو قربانی کرنے میں روشنی اچھی طرح ہونا لازم ہے تاکہ ذبح میں غلطی نہ لگے۔ قربانی واجب تھی مگر نہ کی تو ایسا شخص گناہ گار ہے، اتنی پیسے صدقہ کرے۔ غریب پر قربانی کرنا لازم نہیں، اگر کرنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے۔ قربانی کے جانور اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھینس اور بھینسا ہیں۔ کوڑا، کوڑی، مرغا، مرغی، ہرن، اڑیال، نیل گائے وغیرہ کی قربانی ناجائز۔ ماں بکری، باپ ہرن، جو بچہ پیدا ہوا اس کی قربانی منع ہے۔ ماں ہرنی، باپ بکرا، بچہ بکرا یا بکری پیدا ہو جائز ہے کیونکہ اعتبار شریعت نے ماں کا کیا ہے۔ قربانی کا جانور عیب سے سلامت ہو، تھوڑا عیب ہو تو جائز ہے مگر مکروہ ہے، ثواب کم ہو جائے گا۔ زیادہ عیب ہوا تو قربانی سرے سے ناجائز ہوگی۔ خریدتے وقت جانور سلامت تھا، بعد میں عیب والا ہو گیا، خریدار اگر صاحب نصاب ہے تو نیا خریدے، غریب ہو گیا تو عیب والا ہی قربانی کر دے۔ ذبح کے وقت عیب پیدا ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، مالک اب بھی صاحب نصاب ہی ہے تو دوسرا خریدنا لازم ہے۔ اگر جانور ان 3 دنوں میں مل گیا اور اس دوران امیر نے نیا خرید لیا تھا، اب 2 ہو گئے تو صرف ایک کی قربانی واجب ہے، دوسرے کو ذاتی استعمال میں لے آئے۔ اگر یہ صورتحال غریب کے ساتھ پیش آئی تو اس پر دونوں جانور قربان کرنا واجب ہے۔ گائے یا اونٹ جیسے بڑے جانور میں کئی طرح کی نیت والے افراد شامل ہو سکتے ہیں، مثلا ایک شخص نے قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا، دوسرے نے عقیقہ کی نیت سے، تیسرے نے حج میں کوئی قصور ہو گیا تھا اس کی تلافی کے لیے، اور چوتھے نے صدقہ و خیرات کی نیت کی، 5ویں نے ولیمہ کی نیت کی وغیرہ۔ تو یہ 5 افراد یا اس طرح کے اور ایک ہی جانور میں شامل ہو سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کا گوشت خود، امیر، غریب، سید، ہاشمی، اعوان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ جانور کے گھنگرو، ٹلیاں، رسی، گلدانی، جھول وغیرہ بھی صدقہ کرنا لازم ہے۔ کھالیں بھی صدقہ کر دیں، خود استعمال کرے تو جانماز، کتاب کی جلد، دسترخوان، تھیلی، مشکیزہ، ڈول وغیرہ میں استعمال کر سکتا ہے۔ چمڑا یا سیری پائے قصاب کو مزدوری اور اجرت کے طور پر دینا ناجائز ہے۔ اون اور جت وغیرہ یا دودھ بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ کسی کا غصب شدہ جانور یا امانت شدہ یا رہن شدہ جانور قربان کر دیا تو یہ قربانی منع ہے، ناجائز ہے۔ مشترک جانور ساجا، دونوں کی اجازت کے بغیر قربانی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنی زوجہ یا نابالغ اولاد کی طرف سے اور بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اکیلے گائے بھینس کسی نے خریدی، پھر بعد میں 6 اور شریک کرنا چاہتا ہے،
کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ برکت کے لیے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم اور نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ ڈالنا یہ جائز، بلکہ بہت بہتر، بلکہ بہت ہی باعث فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کیا اور فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ میری آل اور میری امت کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ نیز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے بتایا ایک اپنی اور ایک نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ چند افراد مل کر قربانی کریں تو صحیح العقیدہ ہوں، ان میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اولیاء کرام، صحابہ کرام، آل بیت اطہار سے بغض اور کینہ رکھنے والا ہو۔ کسائی بھی نیک اور اپنے فن کا ماہر اور صحیح عقیدہ والا ہو۔ کھالیں، مدارس، مساجد، امام مسجد، طلباء اور اپنے دوستوں کو تحفہ دینا جائز ہے۔ ہاں، امام کی تنخواہ کی مد میں نہیں دے سکتے۔ گوشت کے 3 حصے کرنا اچھا ہے، اپنے لیے، آل و عیال کے لیے، عام مسلمانوں یا عزیز و دوستوں کے لیے۔ اچھا یہ ہے کہ عید کے دن پہلی غذا قربانی کا گوشت پیٹ میں داخل ہو تاکہ برکت بھی ہو اور امراض سے دفیع اور چھٹکارا بھی نصیب ہو جائے۔ عاملہ جانور کی قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اگر بچہ قربانی کے وقت پیدا ہو تو اس کو بھی ساتھ ذبح کر دیجیے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر نہ کیا رکھ لیا تو اس کو بذات خود یا بیچ کر قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی بچے کو پال کر اگر کوئی آئندہ سالوں میں قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا منع ہے، اگر کیا تو اس کی قیمت صدقہ کرے۔ یہی حکم کھال، چمڑے وغیرہ کا بھی ہے۔ کام کرنے والوں کو ویسے حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ گوشت دے دینا درست ہے، لیکن اجرت اور مزدوری کی مد میں دینا منع ہے۔ قربانی کا گوشت کئی دن تک یا کئی ماہ تک کھانا، سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بیرون ملک سے پاکستان میں کسی نے رقم بھیجی اور کہا کہ میری پاکستان میں قربانی کر دیجیے۔ اگر بیرون ملک چاند کی 10 تاریخ ہو چکی ہے اور نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے تو پاکستان میں عید کی نماز کے بعد اس کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ صاحب نصاب وقتی طور پر غریب ہو گیا، قربانی لے کر قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، اور غریب کو ایسے کرنا منع ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے تھے۔ قربانی کے جانور کا ذبح کے وقت تماشا دیکھنا مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور کو اگر کسی نے دیکھا کہ وہ قابو نہیں آ رہا، تکبیر پڑھ کر گولی مار دی تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ حلال ہوا یا نہیں ہوا۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے فرمایا کہ موقوذہ جانور حرام ہے۔ موقوذہ اس جانور کو کہتے ہیں جو بے دھار کی چیز سے ذبح ہوا، جیسے ڈنڈا وغیرہ۔ اب گولی دھار والی ہے یا بے دھار، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ تاردار نہیں ہوتی، دب کر اندر چلی جاتی، کاٹ کر نہیں جاتی جیسے چھری کاٹ کر جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت کافروں کو دینا منع ہے۔ گھر میں کئی افراد صاحب نصاب ہے تو ہر ایک بار اپنی اپنی قربانی فرض ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ قربانی کا خون باعث برکت جان کر گاڑیوں، گھروں یا باغات، پودوں وغیرہ کو لگانا یہ منع ہے، کیونکہ خون پلید ہے، پلید میں برکت کیسی؟